میں سمجھتا ہوں یہ ہماری جدوجہد کا ایک بہت اہم لمحہ ہے اور اس پہ عمران خان کو خوش ہونا چاہیے کہ وہ جیل میں ہے لیکن اس کی تحریک چل رہی ہے. وہ جیل میں ہے لیکن ہم بکے نہیں ہیں, نہ ہم ڈرے, نہ ہمیں کوئی خرید سکا ہے, نہ کوئی جھکا سکا ہے. ہم اسی تحریک انصاف کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں, بلکہ اس سے زیادہ پکے کھڑے ہیں جس طرح جب عمران خان صاحب باہر تھے. اگر عمران خان صاحب اپنی کوئی ذاتی جنگ لڑ رہا ہے تو وہ جیل میں ہے, ہم سب اپنے گھر چلے جاتے ہیں. لیکن یہ جنگ اگر پاکستان کی جنگ ہے, اگر عام آدمی کی جنگ ہے, اس ملک میں سب کچھ ہے, قانون ہے, قانون میں تمام حقوق آپ کو دیے گئے ہیں کہ آج ایک عام پاکستانی کو وہ حق حاصل ہے. عام پاکستانی تو چھوڑیں, آپ کے الیکٹڈ ایم این ایز کل رات بھی ہمارے 2 ایم این ایز کے گھروں پہ پنجاب میں چھاپے پڑے. میں جب جیل تھا اڈیالہ, اسی طرح ایک دن صبح اذانوں کے ساتھ آنکھ کھلی تو 8x6 کی چکی ہوتی ہے ڈیتھ سیل کی. ممتاز قادری صاحب جس سیل میں ان کے آخری لمحات میں تھے اسی میں مجھے رکھا گیا تھا, اور ساتھ میں شہریار خان افریدی تھے, ان سے پہلے اعجاز چودھری تھے. میری نظر لگی سلاخوں پہ, وہ ڈبل سلاخیں ہوتی ہیں, 2 دروازے ہوتے ہیں. 5 بجے صبح آپ کی جیل کا دروازہ کھلتا ہے, شام کو مغرب کی اذانوں سے پہلے بند ہو جاتا ہے. دل میں خیال آیا کہ علی محمد, تم اور ساتھ والے سیل میں بند شہریار اور ہمارے بہت سے ساتھی کیا جرم کر کے آئے ہیں. اپنے ماضی پہ نظر ڈالی. حکومت کے 3.5 سال, اپوزیشن کے 5 سال, عمران خان کے ساتھ ایک ہی جدوجہد, ایک ہی تمنا. جب عمران خان صاحب نکلتے ہم 16 کا پاناما کی تحریک, اس کے بعد نیشنل اسمبلی کے الیکشن کے لیے پھر تحریک, پھر اصل تحریک 18 کے بعد شروع ہوئی. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ صرف حکومت میں آ کے سب کو ٹھیک ہو جاتا ہے, اصل ریزسٹنس کا سامنا تو آپ کو ہوتا ہی تب ہے جب آپ حکومت میں آتے ہیں. کیونکہ 75 سال سے یہ اور اس سے پچھلے 200 سال سے جو سٹیٹس کو ڈیپلی انٹرنچڈ ہے پاکستان کے سسٹم میں. آپ کا کیا خیال ہے کہ سن 47 میں جب سب زلالی پرچم لہرایا اور یونین جیک کا پھریرا وہاں سے اتار دیا گیا تو کیا آزادی مل گئی؟ کیا ہم نے قرآن پہ ملک چلایا؟ جو قائد اعظم محمد علی جناح کا فلسفہ تھا اس پہ چلایا؟ جو علامہ نے فرمایا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, کہاں مجھے بتائیں قرآن پہ فیصلہ کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. اگر اس پہ کرتے تو آج سود میں ہمارے بال بال جھگڑے ہوتے. ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے امریکہ کے سامنے, کہتا نہیں دوں گا پاک سرزمین, ہم اس کو پکڑ کے پہلے گولیاں مرواتے پھر جیل میں ڈال دیتے ہیں. کیا یہ جناح کا ویژن تھا؟ کیا جناح نے اس لیے پاکستان بنایا تھا؟ سن 42 میں پاکستان قرارداد لاہور پاس ہونے کے 2 سال بعد قائد اعظم محمد علی جناح اسی طرح نوجوان جدھر بیٹھے ہیں. ابھی علامہ اقبال کے پروگرام سے اٹھ کے میں آیا ہوں, تھوڑا اس لیے دیر ہوا, وہاں بھی یہ بات کی اور یہاں بھی یہ بات کر رہا ہوں, اور یہ بات کرتے مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی. ہاں ہم پروگریسو مسلمان ہیں, لیکن ہم اپنی جڑوں بنیادوں کو نہیں بھولے, قرآن کو نہیں بھولے, صحابہ اور اہل بیت کی قربانیوں کو نہیں بھولے. ہم نہیں بھولے پاکستان کس لیے بنا تھا. قائد اعظم نے فرمایا کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں اس پاکستان کا طرز حکمرانی کیا ہوگا؟ میں کون ہوتا ہوں اس کا فیصلہ کرنے والا؟ اس کا فیصلہ تو 1400 سال پہلے قرآن دوسری عالمی سربراہی کانفرنس فارن منسٹرز کی منعقد کی. مجھ ناچیز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان عظیم لوگوں کو ویلکم کرنے کا مجھے بھی موقع ملا. کچھ ہمارے دوستوں کو بھی, فیصل بیٹھے اسٹیج پہ, کچھ دوست جا چکے ہیں, زرتاج بھی بیٹھی ہیں, یہ سب ہم سب نے ان کو ویلکم کیا تھا. جب سب یہاں آ چکے ہیں, ان کی ہوسٹنگ ہو چکی ہوئی تھی. یہ محمد بن سلمان صاحب کی سپورٹ سے اور ترکیہ کی سپورٹ سے یہ کانفرنس ہو رہی تھی.
जब उन्होंने कहा कि आओ इस्लामिक ब्लॉक बनाते हैं, आओ उम्मत मुस्लिमा की सपोर्ट के लिए इस्लामिक ब्लॉक बनाते हैं, आओ जब फलस्तीन में जुल्म होता है, जब कश्मीर में जुल्म होता है, इसराइल के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ आओ इस्लामिक ब्लॉक बनाते हैं। मेरे कान खड़े हो गए। मैं उसी हॉल में मौजूद था। मेरे दिल को धड़का लगा कि अब इसको नहीं छोड़ेंगे। भुट्टो को भी नहीं छोड़ा था, उसने भी पैन इस्लामिज्म की बात की थी। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, इंशाल्लाह इमरान खान बाहर निकलेंगे, जल्द निकलेंगे, लेकिन उनको मैसेज ये जरूर हम छोड़ के जाएं, जब वो बाहर आएंगे उनको दास्तानें सुनाई जाएंगी, उनको जुर्रत और बहादुरी की दास्तान सुनाई जानी चाहिए। उनको ये मैसेज जाना चाहिए कि पीछे ओहदों के मुतवल्ली नहीं छोड़े थे, बल्कि उन्होंने कुर्बानी देने वाले मुजाहिद छोड़े थे, नौजवान भी और खवातीन भी। 28 साल हो गए ये तहरीक जवां है, और वही जवां है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका है बेदाग, ज़र्ब है कारी। इंशाअल्लाह अज़ीज ये तहरीक कामयाब होगी। मैं ये समझता हूं, इस पे मुझे यकीन है कि वो कोई अल्लाह का खास बंदा होगा जिसको अल्लाह ताला मुल्क के काम पे लगा दे। जब सब लोग पैसा बना रहे हैं, जो जायज काम, जब सब लोग ओहदों की दौड़ में हैं, जब सब लोग दुनिया के पीछे हैं, एक मर्द कलंदर खड़ा हुआ चंद नौजवानों के साथ, और उसने कहा ये मुल्क मैं ठीक करूंगा। उसको ऑफरें हुई कि आप क्यों लंबे रास्ते पे आते हो, शॉर्टकट से आपको पीएम मैं बनाता हूं। इनकार किया। मैं उन जगहों पे 20 साल बाद उस नक्शे पा पे गया हूं जिस पे इमरान खान गए हैं। एक जगह अपर लोअर दीर में मैं एक जगह गया, वहां मुझे बताया गया कि रात के 12 बजे इमरान खान साहब, उस वक्त नवाबजादा मोहसिन अली खान के साथ, रात के 12 बजे चकदरा ब्रिज पे पहुंचे, और हमारे होस्ट ने मुझे बताया, पुराना हमारा वर्कर है, फखरुज़्ज़मान दीर का सदर है, मैं मौजूदा चेयरमैन को भी कहूंगा, पुराने वर्कर्स पे हाथ रखो, उनको सीने से लगाओ, उनको वही मोहब्बत दो जो इमरान खान उनको देते हैं। जब जेल में जान से पूछें आपके पुराने वर्कर कौन है, पुराना वर्कर कभी ओहदा नहीं मांगता, वो कभी ओहदा नहीं मांगता। जब ओहदों का बंटवारा होता है वो वहां दूर, क्योंकि उसमें हया होती है। हाँ, जब कुर्बानी की बात होती है तो वर्कर फिर आगे होता है। तो फखरुज़्ज़मान ने मुझे कहा कि रात के 12 बजे एफसी वालों की कॉल आई कि यार तुम भी जो है पत्नी अजीब किस्म के लोग हो, तुम्हारा लीडर आया हुआ है, कोई नुकसान ना पहुंच जाए, आके उसको पिक कर लो। रात के 12 बजे वो पहाड़ों में हमारी कैंपेन करता रहा। ये जो इतनी आसानी से आज मैं और जरताज आप और हम लोग जीतते हैं, मैं इसको आसानी से कहूंगा कि हमारा खर्चा नहीं होता, हमारा कारकुन हमसे आगे दौड़ रहा होता है, ये इमरान खान के कारकुन है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।